عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بعد میں ہجرت کرنے آئے. جب یہ ہجرت کا ارادہ کرے تو اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اونٹنی پہ بٹھایا, اپنا تھوڑا بہت مال لے کر کے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. سب سے پہلے اپنے سسرال والے آئے, کہا ہماری جاتا ہے تو اکیلا جا, ہماری بیٹی کو چھوڑ جا, بیوی کو چھینا. اس کے بعد اپنے بچے آئے, اپنے گھر والے آئے, بولے یہ اونٹ چھوڑ دے, یہ اونٹ کھینچ لیا. اس کے بعد جو مال تھا جو لے جا رہے تھے, کہا کہ تو نے مکے میں رکھ کر کے یہ مال کمایا ہے, یہ مال بھی ہمارا ہے, مال چھوڑ جا. تو ننگے پاؤں پتھریلی زمین سے ٹکراتے کسی طرح سے لنگڑتے ہانکتے بے سر و سامانی کے عالم میں عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینے پہنچتے ہیں تو پیروں سے خون نکل رہا ہے. محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں, سب کچھ لٹا کے آیا ہوں, ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالرحمن, سب کچھ لٹا کے آیا ہو تو کچھ نہیں لٹایا, ایمان جو بچا کے آیا ہو نا وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ایسی کیفیت میں صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑا ہے. میرے بھائیوں, پڑھو سیرت کو, پڑھو صحابہ کی سیرت کو. آج صحابہ کو گالی دیتے ہیں روافض, ان کی قربانیاں نہیں دیکھتے, ان کے ذاکرین, ان کے واعظین ان کو یہ باتیں نہیں بتاتے کہ مسلمانوں نے کس طرح سے ہجرت کی, مسلمانوں نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر لبیک کہا, اپنی جانوں کو لٹایا, اپنے مالوں کو لٹایا. یہ کالے دل کے کالے, کپڑوں کے کالے, آنکھوں کے کالے, یہ نہیں دیکھتے, ان کو نہیں دکھتا, اور منہ اٹھا کے صحابہ پر طنز کرتے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے مرتد ہو گئے. ایسا کر کے کوئی مرتد ہوتا ہے؟ خوشحال بھری زندگی چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, آپ کی اطاعت میں, آپ کی فرموداری میں بیوی بچوں کو لٹا کر کے, اپنا مال لٹا کر کے کوئی مرتد ہوتا ہے؟ یہ روافض کہتے ہیں کہ صحابہ تمام کے تمام مرتد ہو گئے تھے. اللہ غارت کرے ایسے ذاکرین اور واعظین پر جو صبح شام صحابہ کرام پر تان و تشنیع کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اتنی کمزور تعداد میں مسلمان بدر کے اندر آئے تھے, کسی کے پاس مال و دولت نہیں تھی, کسی کے پاس گھر نہیں تھا, کسی کے پاس کھانے نہیں تھا, ایسے سر و سامانی کے عالم میں. اور مشرکین مکہ بڑے جنگی ساز و سامان کے ساتھ پورے مدینے کو لوٹنے, مدینے کو ختم کرنے, رسول اللہ کی اس چھوٹی سی جماعت کو ختم کرنے کے لیے بدر تک پہنچی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز اپنے کمزور ساتھیوں کو دیکھا, اور وہاں پر جوان رانا اور اسلحہ سے لیس مشرکین مکہ کو دیکھا. کبھی اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں, کبھی مشرکین مکہ کو دیکھتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ, میرے پاس جتنا تھا سب لے کر آ گیا, یہی میرے ساتھی ہیں مولا. ایسی کیفیت میں ہے, کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے, کہ کسی کے پاس تلوار ہے تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں ہے, کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے, بوڑھے ہیں مولا, بخاروں کے بوڑھے ہیں, عمر کے بوڑھے ہیں, بخاروں سے کمزور ہیں مولا. میں جو بھی, اگرچہ یہ جماعت آج ختم ہو گئی تو تیرا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا مولا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی اس زمین پر اتنا لمبا سجدہ کیا کہ بدر کی وہ زمین, حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اپنی کمزوری کے باعث, اپنے ساتھیوں کی کمزوری کے باعث, کہ اب کیا ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا, اے اللہ کے رسول آپ سر اٹھائیے, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کامیابی دے گا. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کی بشارت ملی اور کہا اے ابوبکر, اے میرے ساتھیوں, ہذا جبریل, دیکھو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں ہماری مدد کے لیے آپ پہنچے ہیں. تو بدر کا معرکہ جہاں سے اسلام زندہ ہوتا ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے جنگ بدر کے بعد. اگرچہ بدر نہ ہوتا تو اسلام زندہ نہیں رہتا. میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے.